رات گزارنا ہوگا اللہ کے گھر میں مسجد میں پڑے رہیں، وہیں سیکھیں سکھائیں، پھر سو جائیں، اعتکاف کی نیت سے وہاں پڑے رہیں، پھر فجر کا ٹائم جو سو رہے ہیں ان کو جگائیں، اور اس طرح مطلب ہے کہ ساری رات آپ کی مسجد میں، مسجد کے اندر میں گزرے، تو یہ رات اجتماع اسٹالوں پہ، ہوٹلوں پہ، چوکوں پہ اور گپ شپ میں جو گزارا تو یہ اجتماع میں گزارنا نہیں کہلائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ دعوت اسلامی زندہ باد۔ پیارے پیارے اہل سنت، الحمدللہ اس وقت ہم لیک بون جامعۃ المدینہ میں موجود ہیں، اور یہاں کے تمام طلبہ کرام کے درمیان ابھی ہمارا مدنی مشورہ بھی ہوا۔ الحمدللہ طلبہ کرام نے ہر ہفتے جمعرات اجتماع میں شرکت کی بھی نیت کی ہے کہ اس میں شرکت کریں گے، مدنی مذاکرہ بھی ہر ہفتے دیکھیں گے، دعوت اسلامی کی تنظیمی ذمہ داریاں انشاءاللہ اس پر بھی آئیں گے، بارہ دینی کام بھی کریں گے، اسی طرح کنز ایمان شریف ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں گے، ماہنامہ فیضان مدینہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہر مہینے پرچیز کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اور بھی بڑی اچھی اچھی نیتیں کی، اور ساتھ میں ان کی نیت یہ بھی ہے کہ آپ کی بارگاہ میں حاضری کا سلسلہ ہو جائے، تو انشاءاللہ یہ کوشش بھی کریں گے، اور ابھی پچھلے مہینے یہ آئے بھی تھے بعض طلبہ کرام جو تربیتی اجتماع ہوا تھا، مزید انشاءاللہ آئیں گے اور آپ کی برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اس جامعۃ المدینہ کو دعاؤں سے بھی نواز دیں۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک سب کو استقامت دے، جو نیت طے کی ہیں اس پر بھی اللہ پاک دوام بخشے، اور ماہ رمضان کا پورے مہینے کا اعتکاف آ کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں کر لیں انشاءاللہ۔ آپ وہ بہاریں لوٹیں گے، مدنی بہاریں کہ زندگی بھر یاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہر سال آپ کو آنے کی حرص ہوگی کہ ماہ رمضان گزارنا ہے تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں۔ ناظرین بھی ذہن بنائیں، رمضان شریف کو اب زیادہ دیر نہیں ہے، 2.5 مہینے رہ گئے کم و بیش۔ پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی نیت کریں۔ اگر آپ کراچی نہیں آ سکتے تو اور بھی کئی جگہ پورے ماہ رمضان کا اعتکاف ہوتا ہے، اور یو کے میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، یعنی کئی ملکوں میں ہوتا ہے، کئی شہروں میں ہوتا ہے، اور اپنے شہر میں 12 پورے ماہ کا اعتکاف کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور 10 دن کا تو اس سے زیادہ مقامات پر ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کی طرف سے جو انتظام ہوتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو اعتکاف ذرا دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، تو دعوت اسلامی کے انداز جو ایک جدول ہوتا ہے اس میں شیڈول دیا جاتا ہے، اور نمازیں اور سکھائی جاتی ہیں، قرآن کریم سکھایا جاتا ہے، دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں، دیگر سنتوں کی تربیت ہوتی ہے، تو یوں دعوت اسلامی کے ماحول میں جو اعتکاف ہوتا ہے اس میں آپ کو انشاءاللہ اضافی طور پر بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نمازی کے آگے کوئی ایسی چادر باندھ دینا جس سے نمازی کو دوسری جانب نظر نہ آئے اور دوسرے شخص کو نمازی نظر نہ آئے، اور چادر ایسی ڈارک کلر کی ہو، تو کیا یہ سترا بن سکتا ہے؟ یا نمازی کے آگے شیشے کا دروازہ ہو اور جس سے آر پار نظر آتا ہو لیکن وہ دروازہ بند ہو، تو کیا اس وقت نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہوگا؟ جزاک اللہ خیر۔ اس میں یہ ہے کہ سترا جو فتویٰ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ سترا 1 انگل موٹا یا 1 انگل چوڑا بھی ہو تو اس سے بھی سترا ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو چادر اور شیشہ وغیرہ عام طور پہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی چوڑا ہوتا ہے، تو یوں یہ سترا بن جائیں گے چادر اور شیشہ۔ یا شیشہ پتلا ہو لیکن 1 انگل کے مقابلے میں 1 انگل جتنا کم از کم چوڑا بھی ہو تب بھی یہ سترا بن جائے گا، اور اس کے آگے سے نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہو جائے گا۔ مفتی صاحب کے فتوے یعنی آپ نے جو ارشاد فرمایا اس کے معنی غالباً یہ ہے۔ جی یہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے مرشد، اسلامی بہنوں کے لیے چل مدینہ کا دروازہ کب کھلنا ہے؟ اب تو حسرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔
اب تو حسرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، حسرتیں، سبحان اللہ. دعا کریں چل مدینہ کا دروازہ بھی کھل جائے. دعا کی چابی ہی کھول سکتی ہے چل مدینہ کا دروازہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میں فریہ حافظ عبد الباسط ہوں. میں حیدرآباد شہر سے ہوں. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ وضو کرنے کے بعد کوئی ٹافی، چاکلیٹ یا پھر کوئی کھانا وغیرہ کھانے کے بعد کلی کری جائے، پورا وضو کر کے نماز پڑھی جائے. آپ بابا کے لیے دعا کریں کہ ہمارے بابا کی روزی میں برکت ہو اور ہم میٹھا میٹھا پیارا پیارا مدینہ دیکھیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک روزی میں بھی خیر و برکت دے اور مدینے کی حاضری کا اسباب بھی، اور بار بار حج کی سعادت ملے، مدینے کی زیارت بھی نصیب ہو. اس میں ایسا ہے کہ وضو میں اگر کھانا کھایا یا ٹافی کھائی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن جب نماز پڑھنی ہے تو منہ اچھی طرح صاف کر لیں، مسواک کر لیں کہ کھانے کا ٹیسٹ وغیرہ نہ رہے، دانتوں میں کوئی ذرہ وغیرہ غذا کا جو ہوتا ہے چاکلیٹ کا یا چپکا ہوا نہ رہے، چاکلیٹ یا کوئی غذا کا ذرہ جو ہے دانتوں میں نہ رہے. کھلال وغیرہ کر لیں ٹوتھ پک سے اور اس طرح، تو پھر یہ کہ نماز پڑھیں. بہرحال وضو نہیں ٹوٹتا، دوبارہ وضو ضروری نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ مدنی قافلوں کا جو آپ نے فرمایا ہے تو کئی ملکوں سے تو ہمارے پاس اطلاع ہیں کہ اس وقت مدنی قافلے سفر پر ہیں اور ابھی مدنی مذاکرے میں بھی ہیں، لیکن کئی جگہوں پہ جہاں چھٹیوں کا کوئی پرابلم تھا تو انہوں نے آگے کی بھی کچھ تاریخیں بھیجی ہیں کہ امیر سنت نے ترغیب دلائی ہے. تو دسمبر میں ہمارا جو مدنی قافلہ ہے وہ 30، 31 دسمبر اور 1 جنوری یوں ہم مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں. تو آپ نے الحمدللہ جو مدنی قافلے کا سفر کا فرمایا تو یوں لگتا ہے کہ ذمہ داران نے اس کو لیا ہے اور ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد نے سفر کیا بھی ہے. اب اللہ کرے کہ ہر مہینے اس کا سلسلہ جاری رہے. آمین آمین. ماشاء اللہ ہر مہینے کا کوئی نہ جمعہ فکس کر لیں نا، پہلا دوسرا تیسرا کہ جمعہ ہفتہ اتوار یہ آپ کریں گے، فکس کر لیں گے تو آپ کو آسانی ہوتی رہے گی. ورنہ سوچتے رہیں گے کب جائیں کب جائیں کب جائیں. میں دوسرا جمعہ آنے والا ہے میرا طے ہے، تو آپ اس میں ایک سیریس رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے 3 دن نکالنا قدرے مناسب اور آسان محسوس ہوگا. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے ہم بھی مل کے پڑھ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں.
سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك وتبارك لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا أنت. پھر دوبارہ پڑھائیے. إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك. صلی اللہ علیہ محمد. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں جنگ قادسیہ میں لشکر اسلام نے شاندار کامیابی حاصل کی. اس جنگ میں 30,000 مجوسی یعنی آتش پرست موت کے گھاٹ اترے، جبکہ 8,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا. قادسیہ کے عظیم الشان فتح کے بعد حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بابل تک آتش پرستوں کا تعقب کیا، یعنی ان کا پیچھا کیا، اور آس پاس کے سارے علاقے فتح کر لیے. ایران کا پایہ تخت کیپٹل مدائن جو کہ دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر واقع تھا، یہاں سے قریب ہی تھا. امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کی طرف بڑھے. آتش پرستوں نے دریا کا پل توڑ دیا اور تمام کشتیاں دوسرے کنارے کی طرف لے گئے. اس وقت دریا میں خوفناک طوفان آیا ہوا تھا اور اس کو پار کرنا بظاہر ناممکن نظر آتا تھا. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیفیت دیکھی تو اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور دوسرے مجاہدین نے بھی آپ کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے دریا میں اتار دیے. گویا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو یہ ہے مسلمانوں کی کامیابیاں کہ ان کے ایمان مضبوط تھے، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل مضبوط تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، کامل الایمان والے تھے. جبھی تو وہ ایسی کامیابی حاصل کرتے تھے اور فتوحات پر فتوحات کرتے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بار پھر اپنا کھویا ہوا وقار عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے. آئیے جانتے ہیں اس ہفتے کا رسالہ کون سا ہے اور اس حوالے سے سنتے ہیں دعائے جانشین اتار. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے خلیفہ امیر اہل سنت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا رب المصطفیٰ، جو کہ 14 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت کے 113 ارشادات پر یا سن لے، اسے بزرگان دین کی محبت عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلا اور اس کے ایمان کی حفاظت فرما، اور یہ دعائیں میرے حق میں بھی قبول فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اردو زبان میں 14 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، سندھی، پشتو، فرینچ، ہندی، بنگلہ، رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے ماں کا پچھتاوا رسالے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جسے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں.
ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی رسالہ ماں کا پچھتاوا پاکستان اسلامی بھائی 15,61,359 پاکستان اسلامی بہنیں 8,51,389 اوورسیز اسلامی بھائی 32,513 اوورسیز اسلامی بہنیں 1,31,265 مجموعی مطالعہ کارکردگی 25,44,013 25,44,013 ماں کا پچھتاوا تعداد کے حوالے سے نمایاں ڈویژن 16 دسمبر 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، ایک شخص دوسرے کو اکیلے میں بات بتاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے تو ایسی بات دوسرے کو کیوں نہیں بتا سکتے؟ جواب، کیونکہ ایسی بات امانت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2، ایک شخص اللہ کی راہ میں نوٹ بانٹ رہا ہے اور دوسرا اللہ اللہ کر رہا ہے، ان میں سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ جواب، اللہ اللہ کرنے والے کی۔ سوال نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس چیز کو اپنی بہت بڑی حکومت اور جاہ و جلالت سے زیادہ اہم قرار دیا؟ جواب، اللہ پاک کے ذکر کو۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت علی محمد دھنوٹ، شبیر اتاری دادو سندھ، بنت محمد ضیاء اتاریہ فیصل آباد، بنت جاوید اتاریہ بلدیہ ٹاؤن کراچی، بنت لیاقت اتاریہ رائیونڈ، بنت عبد القیوم ٹنڈو جام، رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت لیاقت اتاریہ رائیونڈ، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ہفتے ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں۔ اگلے ہفتے مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، طواف کرتے وقت کعبہ کس طرف ہونا چاہیے؟ سوال نمبر 2، کیا دودھ سے وضو ہو سکتا ہے؟ سوال نمبر 3، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام محمد کے علم الاعداد کے اعتبار سے کتنے عدد بنتے ہیں؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، 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 دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فرمان پر کہ میں اپنی دکان پہ دعوت اسلامی زندہ باد لگا رہا ہوں، اور آپ سب بھی اپیل ہے دکانداروں سے کہ اپنی اپنی دکانوں میں اور گھروں میں یہ اشتہار پیر صاحب کے فرمان کے مطابق لگائیں۔ میں اپنی دکان پر دعوت اسلامی زندہ باد کا پوسٹر لگا رہا ہوں۔ دعوت اسلامی زندہ باد پوسٹر اپنی دکان پر لگا لیا ہے۔ امیر اہل سنت آپ کے فرمان کے مطابق ہم نے یہ دکان پر یہ جو بزرگوں نے دیا ہم نے لگا لیا ہے۔ امیر اہل سنت کے فرمان پر یہ پوسٹر میں اپنی دکان پہ لگا رہا ہوں۔ دعوت اسلامی زندہ باد کا پوسٹر لگا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی زندہ باد کا پوسٹر میں اپنی دکان پہ لگا رہا ہوں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فرمان کے مطابق دعوت اسلامی زندہ باد کا پوسٹر جو اپنی دکان پر لگا رہا ہوں۔ شکریہ امیر اہل سنت زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ امیر اہل سنت کے فرمان پہ ہم یہ اپنی شاپ پہ لگا رہے ہیں، اور سب اسلامی بھائیوں کو دعوت ہے کہ وہ بھی اپنی شاپ پہ لگائیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ الحمدللہ
یہ اسٹیکر جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ سے بھی شائع ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ یہ اسٹیکر جو ہے یہ ہم نے اپنے گھروں پر، دکانوں میں اور مختلف مقامات پر، لیکن اس کو لگانے کی جو احتیاط امیر رسول نے بیان فرمائی کہ کسی کی اگر اپنی جگہ پر لگانے ہیں تو اس کی اجازت کے ساتھ. تو یہ مختلف قسم کے اسٹیکر ہیں. مکتبۃ المدینہ نے 10 روپیز 10 روپے ہدیہ میں یہ مختلف قسم کے اسٹیکرز ہیں. آپ مکتبۃ المدینہ پر فون کر کے بھی آرڈر لکھوا سکتے ہیں، اور اپنی مارکیٹوں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے گھروں پر، اپنے گھروں کے دروازوں پر اپنی محبت کا یہ اظہار کیجئے. دعوت اسلامی زندہ باد انشاءاللہ. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.